بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے 40 فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 30 فائدے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ آخری مزید 10 فائدے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں درود پاک پڑھنے کا 31واں فائدہ یہ ہے کہ انہا سبب البرکت فی ذات المصلی وعملہ وعمرہ واسباب مصالحہ، کہ ہمیں جن چیزوں کی خواہش ہے کہ ہماری شخصیت میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، ہمارے ہر کام میں برکت ہو، ہمارے نام میں برکت ہو، وہ فرماتی ہیں درود پاک کا پڑھنا اس پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور کام کاج میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ شخصیت میں برکت چاہیے، کام میں برکت چاہیے، عمل میں برکت چاہیے، عمر میں برکت چاہیے، تو اس کے لیے بہترین تحفہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ بہترین عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہنا ہے۔ 32واں فائدہ انہا سبب لنیل رحمت اللہ لہ، درود پاک پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ 33واں فائدہ انہا سبب لدوام محبتی للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزیادتہا وتضاعفہا، کہ درود پاک پڑھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام محبت اور اس محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے گویا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ جو جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ 34واں فائدہ ان الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب لمحبتہ للعبد، کہ ایک تو درود پاک پڑھنے والا گویا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی محبت کا ذریعہ ہے۔ 35واں فائدہ انہا سبب لہدایت العبد وحیات قلبہ، کہ بندے کی ہدایت کے لیے، بندے کی رہنمائی کے لیے اور دل کی زندگی کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ دل کی زندگی چاہیے اور سیدھا راستہ ہدایت چاہیے تو پھر درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ 36واں فائدہ انہا سبب لعرض اسم المصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرہ اندہ، کہ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے والے کا تذکرہ اور اس کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے کا نام لیا جائے۔ 37واں فائدہ انہا سبب لتثبیت القدم علی الصراط، پل صراط پر ثابت قدمی کے ساتھ اور اس پر کامیابی کے ساتھ گزرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ درود پاک کا پڑھنا ہے۔ 38واں فائدہ ان الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم اداء لاقل القلیل من حقہ وشکرا لہ علی نعمتہ التی انعم اللہ بہا علینا، کہ درود پاک پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک نے جو احسان ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑا ہی صحیح مگر اس پر شکر کی کوشش تو کرتا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور 39واں فائدہ
أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة انعامه على عبيده بإرساله کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ پاک نے اپنے بندوں پر جو احسان کیے ہیں، بندے کو اس احسان کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اس احسان کو محسوس کرنے کے لیے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 40واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من العبد ہی دعاء وہی سؤال العبد ان یثنی اللہ عز وجل علی خلیلہ و حبیبہ، کہ درود و سلام پڑھنا دراصل اپنے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ میں 1000 بار بھی اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو لوں اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو بے ادبی کا شیبہ رہتا ہے، تو ہم کہاں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہاں؟ تو اس لیے درود پاک پڑھ کر گویا ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیری شان بلند ہے، وہ تیرا حبیب اور خلیل ہے، لہذا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، تو اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خلیل اور حبیب کی تو خود تعریف و توصیف فرما۔ تو یہ فائدے تھے درود پاک پڑھنے کے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔